اب میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، شاید آپ کو برا لگے کسی کو، لیکن اگر علا وجہ بصیرت سنیں گے تو یہ بات غلط نہیں۔ جو لوگ بھی آج کے دور میں لوگوں کو ڈاکٹر اسرار صاحب سے متنفر کرواتے ہیں، میرے نزدیک وہ قرآن کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ میرے نزدیک، یہ میرا اجتہاد ہے، کیونکہ میں نے ساری بڑی بڑی تفسیریں پڑھی ہیں، تفسیر تبری ہو، ابن کثیر ہو یا اور تفاسیر، اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے وہ 108 گھنٹے میں بیان القرآن جو انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر 1998 میں ریکارڈ کروائی، وہ میں نے سنی ہے ویڈیو لیکچرز میں۔ میں علا وجہ بصیرت کہتا ہوں، اتنا بڑا کام شاید ہی امت میں کسی کے حصے میں آیا ہو، اور میرے نزدیک دور حاضر میں 3 پرسنالٹیز ایسی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے حوالے سے وہ خدمت کی ہے جو پچھلے 1000 سال میں دکھانا شاید ناممکن ہو۔ نمبر 1 ڈاکٹر اقبال، جنہوں نے فکر پیدا کی قرآن کی۔ میں کرتا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب کا پورا لیکچر بھی ہے قرآن اور اقبال، یوٹیوب پر رکھا ہے، وہ اس رست کبھی سنیں آپ۔ دوسری پرسنالٹی جن کو ڈاکٹر اقبال ہی نے اپنی زندگی میں پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا کہ یہ بندہ امت کو لیڈ کرنے کی، اگر کوئی پوری دنیا میں اس وقت کوئی بندہ مسلمانوں کو لیڈ کر سکتا ہے انٹلیکچوئل لیول پر، الازہر یونیورسٹی میں بھی انہوں نے خط لکھے، ادھر سے بھی ان کو کوئی بندہ اس لیول کا نظر نہیں آیا، اور وہ دوسری پرسنالٹی ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، اور پھر ان کے شاگرد ڈاکٹر اسرار صاحب۔ یہ 3 پرسنالٹی، یہ میرا اجتہاد ہے، کسی کو بھی حق ہے اس کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولویوں نے صرف اپنی روٹیوں کے چکر میں ایسے لوگ جو دین کو آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے تک پہنچا سکتے تھے، ان کے اور آج کے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے، باتوں کو سمجھتے ہیں۔ اب مولویوں کو بیچاروں کو کیا پتا جیولوجی کیا ہے، ایسٹرونومی کیا ہے، ایمبریولوجی کیا ہے، اور قرآن میں 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں۔ اور آج میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کئی بار سوال ایسے ٹی وی پہ نوجوان کر رہے ہوتے ہیں جو میرا خیال ہے مولوی سمجھ بھی نہیں سکتے، جواب دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو ایک اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے۔ بہرحال اس حوالے سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو فکر ہے، اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ اگر میں سمجھتا ہوں کوئی فکر تھوڑی سی ڈیویشن کے ساتھ، وہ جماعت اسلامی کی فکر ہے کہ جو کتاب و سنت کے اس منہج کے قریب ترین ہے، جس طریقے پر کام ہونا چاہیے، قتال کی لوگوں کو ترغیب دلانا، اور اسی طریقے سے خلافت کو فکر حسین کے اعتبار سے سمجھنا کہ خلافت کیوں نظام اس کا ضروری ہے، یہ الحمدللہ چیزیں ان کو سمجھتی، ان دونوں پرسنالٹیز کو، ڈاکٹر اسرار اور مولانا مودود۔ پچھلی دفعہ میں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ اس وقت جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان میں سے میرے نزدیک سب سے قریب جو منہج انقلاب نبوی کے تحریک ہے، وہ ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی فکر پہ ہے۔ آج میں نے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہے۔ پورا پیشن خطیب کا بھی نظر آنا چاہیے جب کوئی بیان کر رہا ہو۔ بعض اوقات لوگ اعتراض کرتے ہیں جی بڑا اگریسو سٹائل ہوتا ہے، بھائی قرآن کا سٹائل ہی اگریسو ہے، خطبے کا سٹائل ہے، اور یہ جو آواز کا بلند ہو جانا اور بڑے پیشن کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ سنت ہے۔ 2005 نمبر حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمیں خطبہ دیا کرتے، تقریر کیا کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو جایا کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے میں اضافہ ہو جاتا، جلال میں اضافہ ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گفتگو فرما رہے ہوتے گویا کہ آپ ہمیں کسی ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہوں کہ جو صبح کے وقت آیا کہ شام کے وقت آیا، جیسے کوئی فوجی جرنیل اپنی فوج کو تیار کرتا ہے نا مقابلے کے لیے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیشن کے ساتھ، ایگریشن کے ساتھ، آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت، یہ بذات خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہزاروں لاکھوں سال کی جو انسانی تاریخ ہے، اس میں ہزاروں پیغمبر آئے، اور آخری پیغمبر ہمارے محبوب امام کائنات کی مبارک ذات ہے۔ آپ کے بعد اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں، نبوت کی مہر بھی ہیں، سیل آف دا پروفٹ بھی ہیں، اور سیل ہمیشہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے، اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتی ہے قانونی طور پر۔
اور جج بھی کرم توڑ دیتا ہے. سیل آف دا پروفٹ بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کو ختم فرمانے والے بھی ہیں, خاتم بھی ہیں, خاتم بھی. تو چونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا, آخری پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو آپ خود قیامت کی خبر ہے. آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آنا, اب قیامت ہی آئے گی اور حق اور باطل کا الٹیمیٹ فیصلہ آن دا ڈے آف ججمنٹ قیامت کے دن ہونے والا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے, آگاہ ہو جاؤ کہ اس کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, اور بدترین کام وہ ہیں دین میں جو خود سے داخل کر دیے جائیں, اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں, اور تمام نئے کام جو ہیں وہ بدعت ہیں. تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کٹ آپ کے ریفرنس سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اگریسو انداز میں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. یہ جو میٹھی میٹھی گفتگو کرتے ہیں اور لوگ بھی بڑے مزے لے کے جھوٹی کہانیاں لوگوں کی سن رہے ہوتے ہیں, میرے بھائی اس سے کسی کی زندگی میں فرق نہیں پڑتا جب تک کہ اگریسو سٹائل نہ ہو. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ المتوفا 2010 عیسوی, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہی تو کوالٹی عطا فرمائی تھی. دنیا میں کتنے مفسرین ہیں قرآن کے, کتنے خطباء ہیں جو قرآن کے اوپر درس دے رہے ہیں, لیکن ہم سن کے اٹھتے ہیں تو اس کان سے سن کے نا اس سے نہیں نکالتے, اسی سے نکال کے اٹھ جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب جب گفتگو کرتے تھے تو لوگوں کے دلوں میں اترتی تھی. ان کا وہ سٹائل تھا پیشن والا, اور وہ ان کا سیلف میڈ نہیں تھا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سٹائل ہے. اسی لیے میں نے یہ شروع میں کیڑا نکال دیا. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا ایگریشن والے سٹائل کے اوپر, کہتے ہیں جی بات میٹھی ہونی چاہیے, ایگریسو سٹائل نہیں ہونا چاہیے, تو بھائی قرآن کا سٹائل ہی ایگریسو ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز تھے, آپ بھی ایگریسو گفتگو فرمایا کرتے تھے. اس سے بڑھ کے الفاظ اور کیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جایا کرتی, آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو کسی ایسے لشکر کے خلاف کہ جو صبح آئی کہ شام کے وقت آئی. اور پھر فرماتے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گے جیسا کہ یہ 2 انگلیاں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹائل ہے. یہ غصے کے سٹائل کو برا نہ مانے اور اس کے اوپر کوئی تنقید نہ کرے. اس کے بغیر تو انسان کے اندر وہ جو پیشن ہے وہ اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ انسان پورے پیشن کے ساتھ خطیب جو ہے وہ اپنی آواز جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں داخل نہ کرتے. دوسری طرف اہل تشیع ہیں, انہوں نے ڈاکٹر اسرار کے بارے میں کس طریقے سے گندی ویڈیو چڑھانی شروع کر دی, اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے برے القابات کے ساتھ جو ہے وہ, اور معاذ اللہ ان کی شکل لگا کے پیچھے کتے کی آواز جو ہے وہ پروڈیوس کر کے تو یوٹیوب کے اوپر ویڈیو چڑھائی. تو یہ مولویوں کے رویے بڑے خطرناک رویے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں, جب میں ان مولویوں کے خلاف بولتا ہوں نا, پھر میرا پارا جو ہے نا دماغ کا چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش جو ہے یہ علماء سوء ہے, اور اکثریت علماء سوء ہے. یعنی عربی میں بھی تغلیب کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے. قرآن حکیم میں اکثر مذکر سیغے آئے ہیں, اس میں عورتیں بھی امپلائڈ ہیں. تو تغلیب کے قاعدے کے تحت جب ہم علماء بات کرتے ہیں تو علماء سوء اس سے مراد ہوتے ہیں, علماء حقہ مراد نہیں ہوتے ہیں, علماء سوء مراد ہوتے ہیں. اور پچھلی دفعہ بھی میں نے جو عیدی صاحب کے بارے میں مفتی زر ولی صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی, اس میں میں نے بڑی ایگریسولی جو ہے وہ اسی ٹاپک کو ایڈریس کیا تھا.